اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور جب موسیٰ وہاں پر پہنچے تو ہم نے انہیں آواز دی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار ڈالو، بے شک تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ یہاں پر یہ ذکر چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر چل رہے تھے اور راستہ بھٹک گئے، راستہ بھول گئے، اور پھر دور پر انہوں نے دیکھا کہ ایک آگ سی روشن ہے، آگ سی جل رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور آگ سے کوئی شعلہ یا انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ تپش حاصل کر سکو، حرارت حاصل کر سکو۔ اب اسی کا ذکر ہے کہ فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام اس کوہ طور پر پہنچے تو وہاں پر آواز دی اے موسیٰ۔ اللہ رب العزت نے انہیں آواز دی اور کہا اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاخلع علیک، تم اپنے جوتوں کو اتار ڈالو، بے شک تم وادی مقدس طویٰ میں ہو۔ اللہ رب العزت نے انہیں آواز دی اور ان کو مخاطب کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چوکنا ہو گئے اور دیکھا کہ وہ جو آگ ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اس آگ کے قریب پہنچے تو وہ آگ پیچھے ہٹتی جاتی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت سا ہے جو کہ ایک روشن ہے، اور اس کی ایک ایک اس کی پتیاں روشن ہیں، پورا درخت روشن ہے، اور جیسے ہی وہ اس کے قریب جاتے ہیں وہ پیچھے ہٹتا جاتا ہے، اور وہیں پر یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، تم اپنے جوتے کو اتار ڈالو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو جوتے پہنے ہوئے تھے اس کے اندر ضرور کچھ گندگی لگی تھی، اور یہ وادی مقدس طویٰ ہے، یعنی پاک وادی ہے، وہاں پر اس ناپاکی کے ساتھ میں جانا یہ مناسب نہیں تھا، اور یہ ادب کے خلاف ہے کہ اس ناپاکی کے ساتھ وہاں پر جایا جائے۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے جوتوں کو اتار ڈالو۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جو یہودی حضرات ہیں وہ جوتوں میں نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور ان کے یہاں یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی جوتوں میں نماز پڑھے۔ چنانچہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، باقاعدہ آپ نے فرمایا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الصلاۃ کی، باب الصلاۃ فی النعل، آپ نے فرمایا خالف الیہود، تم یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا فی خفافہم، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اپنے جوتوں کے ساتھ میں اور اپنے موزوں کے ساتھ میں، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جوتوں کے ساتھ میں نماز پڑھو اور موزوں کے ساتھ میں بھی نماز پڑھو۔ جوتوں کے ساتھ میں نماز پڑھنا یہودی اس کو بہت ہی برا سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جوتوں کے ساتھ میں نماز نہیں ہوتی ہے، اس کا اتارنا لازم ہے، ضروری ہے۔ ابو داؤد ہی کی روایت ہے جو کتاب الصلاۃ کی ہے، اور اسی باب میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حافیا ومنتعلا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ننگے پاؤں بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جوتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یعنی عبداللہ ابن عمر کا یہ بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ دیکھا کہ وہ جوتے پہنے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور کبھی ایسا تھا کہ آپ ننگے پاؤں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ننگے پاؤں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور جوتے پہن کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر جوتے پہن کر نماز پڑھنے کو کوئی برا سمجھ رہا ہے تو پھر یہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ وہ حدیث کے خلاف کر رہا ہے، وہ یہودیوں کے روش پر چل رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو ابو داؤدی کے اندر کتاب الصلاۃ میں ہے، اور اسی باب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنے جوتے اتار دیے اور نماز پڑھتے رہے، تو صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جوتوں میں گندگی لگی تھی، مجھے جبریل امین نے آ کر بیان کیا کہ تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہے، میں نے اس لیے جوتے اتار دیے۔ یہ پوری حدیث ہمیں کئی درس دے رہی ہے۔ سب سے بڑی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اتباع، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس طرح سے پایا جاتا ہے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں، اللہ کے رسول نے جوتے اتار دیے اور اس کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار دیے۔ اس قدر ان کو پیروی ہے، اس قدر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو قیل و قال ہوتا ہے، یوں اور ایسا نہیں تو یوں اور اس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ ایسا کر رہے، بس انہوں نے ویسا ہی کرنا شروع کیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر گندگی لگی ہے جوتے میں تو اس کے ساتھ میں نماز نہیں ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو زمین پر رگڑ دیا جائے، مٹی سے اسے صاف کر دیا جائے تو جوتے صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے دھلنے کی اور باقاعدہ پانی سے ڈال کر اس کو صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جوتے میں اگر گندگی لگ جائے تو اس کو زمین پر رگڑ لے، گھاس پر رگڑ لے، اور اس طریقے سے اس کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ اور ان باتوں سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، ان کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام وہ راستہ نہ بھولتے اور اس وادی مقدس طوا کو، جہاں پر وہ روشنی ہو رہی تھی، اس کو آگ نہ سمجھ بیٹھتے، بلکہ وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے خطاب کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو ان کو سب پتہ ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جوتوں کو پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، پیروں میں گندگی لگی ہے، اور جبریل امین آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے پیروں میں گندگی لگی ہے، اور آپ پھر اپنے جوتوں کو اتار دیتے ہیں۔ اس بات کی یہ بہت دلیل ہے، اور لوگ اگر سمجھنا چاہیں تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جبریل امین کے ذریعے سے بھیج کر بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ جو لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں وہ باطل ہے، بطلان پر ہے۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے، ذاتی صفت ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہ حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، تم اپنے جوتوں کو اتار دو، تم وادی مقدس طوا میں ہو۔ اس کے آگے بھی اللہ رب العزت نے گفتگو فرمائی ہے، اور یہ گفتگو ابھی چلے گی، طویل چلے گی، انشاءاللہ اس کا بھی بیان کیا جائے گا آپ کے سامنے۔ اگلی آیات اس کے اندر آئیں گی تو انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ یہاں پر یہ ضرور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی نبوت کے دعوے دار نہیں تھے، وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہم نبوت ہم کو مل جائے، یا ان کا پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ نبوت لینے کے لیے جا رہے تھے، بلکہ وہ تو مصر جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبوت کوئی اپنی مرضی سے، محنت سے حاصل کی ہوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں دیکھیے، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ، باطل دعویٰ۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اسی کے زمانے میں مولانا علی میاں صاحب لکھتے ہیں، سید ابو الحسن علی ندوی اپنی کتاب ہے ان کی قادیانیت، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کی زندگی ہی میں کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک نبوت کا جو دروازہ جھوٹا ہے، یہ جو لوگوں نے بیان کرنا شروع کر۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، نبوت محنت سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ نبوت وہ ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ آپ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ باطل ہوگا، جھوٹا ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے یہ کہے کہ تم معجزہ پیش کرو تو وہ کافر ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کافر کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسی وقت فوراً انکار کیوں نہیں کیا؟ فوراً انکار کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ تو یہ آیات تھی، انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔